السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی واما بنعمت ربک فحدث، صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام دوست چند دفعہ محبت کے ساتھ حضور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ عقیدت و محبت کے پھول نچھاور کر لیں۔ مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حمد اور صلاۃ کے بعد قابل عزت، قابل صد احترام، معزز و محتشم مہمانان ذی وقار محترم جناب عبد الرحیم صاحب ایس ایچ او تھانہ میٹھے ٹیوانہ، محترم جناب رانا حبیب الرحمان صاحب صدر تاجران میٹھے ٹیوانہ، محترم جناب محمد آصف صاحب پرنسپل الائٹ اسکول میٹھے ٹیوانہ، اور میرے والد گرامی اور میرے استاد محترم اور محترم جناب قاری محمد رمضان صاحب، محترم محمد ظفر عباس شاہی صاحب، اور تمام میرے حاضرین اور ناظرین بھائی اور محمد یونس رحمان صاحب، میں آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آج کی اس پروقار تقریب میں اپنی مصروفیات کو ترک کر کے تشریف لائے اور ہماری اس محفل کی رونق کو جلا بخشی۔ حاضرین محترم، کوئی زیادہ لمبی چوڑی گفتگو کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ آج کے اس خوبصورت دن کے حوالے سے میں چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حاضرین محترم، یہ مملکت خداداد، یہ عظیم وطن پاکستان، یہ جس دن معرض وجود میں آتا ہے، یہ جس تاریخ کو معرض وجود میں آتا ہے، اگر ہم اس دن کو دیکھیں، اگر ہم اس تاریخ کو دیکھیں، اگر ہم اس مہینے کو دیکھیں، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کا خاص انعام ہے پاکستان۔ 27 رمضان تھی اور جمعے کا دن تھا جب یہ پاکستان معرض وجود میں آتا ہے۔ ملک آزاد ہوتے ہیں، قومیں آزاد ہوتی ہیں، مگر جب کوئی خاص دن ہو، خاص مہینہ ہو اور خاص دن ہو، اس دن میں جب کوئی ملک، کوئی قوم آزاد ہوتی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کریم اس قوم کو عروج عطا فرمائے گا۔ حاضرین محترم، یہ عظیم وطن، وطن عزیز پاکستان ہم سب کے دل و جان سے پیارا ہے۔ جب پاکستان 1947 کو معرض وجود میں آتا ہے تو دشمن کہتے ہیں کہ اب یہ پاکستان بچے گا نہیں، لیکن الحمدللہ ہم بچے ہوئے ہیں۔ پھر 1971 کے اندر جب انہوں نے غداری کے ساتھ ہمیں چوٹ لگائی تو تب انہوں نے کہا کہ اب یہ پاکستان نہیں بچے گا، لیکن الحمدللہ ہم اس وقت بچے ہوئے ہیں۔ اور جب اسرائیلیوں نے عید کے دن تین مسلمان ملکوں پہ حملہ کیا تھا، مسلمان عید کی نماز پڑھ رہے تھے، 3 مسلمان ملکوں کی فضائیہ کو زمین پہ کھڑے کھڑے انہوں نے تباہ کر دیا تھا۔ اس وقت لوگ کہہ رہے تھے کہ اب اسرائیل کے قبضے میں پورا اسلام چلا جائے گا، اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ جب عید کے دن حملہ کیا جاتا ہے، پھر پاکستان ایئر فورس سے مدد طلب کی جاتی ہے، تو خدا کی قسم پاکستان ایئر فورس کے دستے جاتے ہیں اور اسرائیلیوں کو مار گرا کے واپس آتے ہیں۔ ہم اس وقت لوگ کہہ رہے تھے پاکستان نہیں بچے گا، لیکن پاکستان الحمدللہ بچا ہوا ہے۔ پھر جب ہم نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا 1998 کے اندر، اس وقت لوگ کہہ رہے تھے کہ اب یہ پاکستان ایٹمی دھماکے کرنے جا رہا ہے، اب پاکستان نہیں بچے گا۔ ہم نے کامیابی کے ساتھ دھماکے کیے، دھماکہ کرنے کے بعد ہم بچے ہوئے ہیں۔ اس وقت فلسطین کے بچوں نے کفار کو للکار کے کہا تھا،
خبردار، اب تم یہ نہ دیکھنا کہ ہمارے ہاتھوں میں پتھر ہیں، اب اللہ کریم نے ہمیں ایٹمی طاقت بنا دیا ہے۔ تو حاضرین محترم، ہر سطح پہ ہر وقت دشمن نے یہ کوشش کی ہے پاکستان کو مٹانے کی۔ جب وہ ناکام ہو گیا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے ہماری صفوں کے اندر انتشار ڈال دیا، ہمیں مختلف فرقوں میں اس نے بانٹ دیا، ہماری صفوں کو اس نے توڑنے کی کوشش کی۔ جب مسلمانوں کی صفیں ٹوٹتی گئیں، مسلمانوں کی صفوں میں خلا پیدا ہوتا چلا گیا، ہمارے دلوں سے محبت بھی نکلتی چلی گئی، ہمارے دلوں سے محبت کے جنازے بھی نکل گئے۔ آج ہم ایک پل کے اوپر مر مٹتے ہیں، آج ہم سڑک بنانے کا کوئی دعویٰ کر دے تو ہم اس سڑک کے لالچ میں آ کے مر مٹتے ہیں۔ سڑکوں کی ضرورت نہیں ہے، پلوں کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہے ایک قوم بننے کی۔ آپ سب میری اس بات سے اتفاق کریں گے، اس وقت ضرورت ہے ایک قوم بننے کی۔ جب ہم ایک قوم بن جائیں گے، ایک قوم بن کے متحد ہو کے جب ہم باہر نکلیں گے تو یہ سڑکیں بھی خود بخود بن جائیں گی، یہ پل بھی خود بخود تعمیر ہو جائیں گے۔ حضرت حکیم الامت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ آج اگر ضرورت ہے ہمیں تو ایک قوم بننے کی ضرورت ہے، آج ضرورت ہے تو ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے، آج اگر ضرورت ہے تو ہمیں اپنے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت کی ضرورت ہے، آج اگر ضرورت ہے تو ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آئیے میں اپنی بات آگے بڑھاتا چلوں۔ یہ مملکت پاکستان یہ ایسے ہی معرض وجود میں نہیں آ گیا۔ آج ہم نغمے بجا کے، ہم شور شرابہ کر کے، شغل میلہ کر کے جشن آزادی تو منا لیتے ہیں، لیکن کبھی یہ بھی ہم نے سوچا کہ یہ پاکستان کتنی قربانیوں کے بعد اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمایا۔ یہ ابھی پچھلے دنوں 92 نیوز پہ خبر چلی تھی، ملتان کے دو بزرگ ہیں، چاچا اور بھتیجا، ایک کی 95 سال عمر ہے، ایک کی 85 سال عمر ہے۔ ان سے انٹرویو لیا گیا، وہ بزرگ کہہ رہے تھے ہم ہندوستان سے چلے پیدل پاکستان پہنچنے کے لیے، ہم بھوکے تھے، ہم پیاسے تھے، ہمارے پاس کوئی روپیہ پیسہ نہیں تھا، بے یار و مددگار ہم وہاں سے چلے، ارادہ یہ باندھ کے تک چلے تھے کہ ہم پاکستان پہنچ جائیں، جب ہم پاکستان پہنچ جائیں گے ہمیں سب کچھ مل جائے گا۔ تو پھر وہ بزرگ آج اپنی ان بیٹیوں کو یاد کر کے روتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے ان کے گلے دبائے تھے۔ یہ پاکستان 50 لاکھ شہداء کے خون کے سائے میں معرض وجود میں آتا ہے۔ مسلمانوں کی بیٹیوں نے کنووں کے اندر چھلانگیں لگائیں، دریاؤں کے اندر چھلانگیں لگائیں۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ہم سکھوں اور عیسائیوں سے بچ کے رات گزارنے کے لیے ایک کماد میں جا کے چھپے۔ ایک چھوٹا بچہ تھا جو دودھ نہ ملنے کی وجہ سے رو رہا تھا، اس کی ماں کی چھاتی میں دودھ نہیں تھا۔ اب یہ توجہ سے سننے والی بات ہے، اس کی ماں کی چھاتی میں دودھ نہیں تھا کہ وہ اپنے بچے کو پلا سکے، اس کا بچہ رو رہا تھا بھوک کی وجہ سے، اور وہ لوگ سکھوں سے چھپ کے بیٹھے تھے کہ کسی طریقے ہم پاکستان پہنچ جائیں۔ تو اس کی ماں نے اس ڈر سے اپنے بچے کا گلا دبا دیا کہ کہیں اس کے رونے کی آواز سن کے سکھ ہمارے تک پہنچ نہ جائیں۔ یہ ملک پاکستان اتنی قربانیوں کے بعد معرض وجود میں آتا ہے۔ ایک ہمارا فوجی جب بارڈر کراس کرتا ہے، رات گزارنے کے لیے وہ ایک کمرے میں بیٹھتا ہے، تو وہاں پہ ایک بوڑھی عورت رات کے پچھلے حصے میں آ کے ظاہر ہوتی ہے اور آ کے اس فوجی کو مخاطب کر کے کہتی ہے کہ کبھی پاکستان کے ساتھ غداری نہ کرنا، کبھی پاکستان کے ساتھ بے وفائی نہ کرنا، کبھی پاکستان کے ساتھ دغا بازی نہ کرنا۔ اس نے کہا خدا کی قسم میرے بچے جب بھی بیمار ہوتے ہیں میں پاکستان کا نام لے کے دم کرتی ہوں، اللہ شفا عطا فرما دیتا۔ یہ پاکستان کوئی عام ملک ہے؟ پھر آگے چلیے، جب ہمارے مجاہد جنگ لڑ رہے تھے، 1965 کی جنگ تھی، اللہ کریم نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی، اور یہ خواب تھا جو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ رات کو خواب دیکھتا ہے، صبح اس کی ہمیں تعبیر مل جاتی ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم رات کو خواب دیکھتے ہیں، اس کی تعبیر کو پہنچتے پہنچتے کافی عرصہ لگ جاتا ہے۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، اس خواب کی تعبیر سے پہلے کنعان کے اندھے کنویں میں جانا پڑا، پھر مصر کے بازار میں بکنا پڑا، پھر محلاتی سازشوں کا سامنا کرنا پڑا، پھر جناب والا حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل کاٹنی پڑی۔ اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد جب آپ بادشاہ بنتے ہیں اس وقت اپنے باپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یا ابت ھذا تعویل رؤیا من قبل، اے ابا جان یہ وہ خواب ہے جو 40 سال پہلے میں نے دیکھا تھا، آج اللہ نے اس کی تعبیر عطا فرما دی۔ تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، یہ عظیم الشان وطن، یہ بھی ایک خواب ہے جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تھا، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کی تعبیر تک نہیں پہنچ سکیں گے، ہم اس کی تعبیر تک پہنچیں گے، لیکن اس کی تعبیر سے پہنچنے تک ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ڈاکٹر علامہ اقبال بتا کے گئے، اگر تم پاکستان کی صحیح تعبیر کو پہنچنا چاہتے ہو، جس مقصد کے لیے پاکستان بنانے کی کوشش کی گئی، اس مقصد کو پانا چاہتے ہو، جس مقصد کے لیے ہم نے یہ عظیم وطن بنایا تھا، اگر اس مقصد کو نافذ کرنا چاہتے ہو تو تمہیں ایک کام کرنا ہوگا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ پھر علامہ اقبال کا عشق دیکھیے، وہ جو سب کچھ کر چکا، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب ان کی اپنی باری آتی ہے تو کیا کہتے ہیں کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، اگر تو می بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ وہ جو سب کچھ کر کے گئے، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو دونوں جہانوں کا بادشاہ ہے اور میں فقیر ہوں، میری ایک گزارش ہے، میری ایک درخواست ہے کہ اگر تو بے حساب مجھے بخش دے تو تیری مہربانی، اگر تو نے بے حساب نہ بخشا، میرا حساب کرنا ضروری بھی ہوا، تو میری ایک گزارش ہے کہ میرا حساب مصطفیٰ کریم کی نظروں سے چھپا کے کرنا، کہیں میں اپنے آقا کی بارگاہ میں رسوا نہ ہو جاؤں۔ وہ جو سب کچھ کر کے گئے، ان کی عاجزی کا یہ کمال ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، میں آخری بات آپ کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا، اور میں تمام حضرات کی توجہ کا بھی طلبگار ہوں۔ امریکہ کا صدر گزرا ہے، صدر بش، آپ اس کے نام سے واقف ہوں گے، کئی لوگوں نے اس بدبخت کی شکل بھی دیکھی ہوگی۔ صدر بش نے کہا تھا ہم مسلمانوں کو ہر قسم کی عبادت کی اجازت دیتے ہیں، لیکن ہم دو باتوں کی اجازت نہیں دیتے کہ ایک مسلمان شریعت کی بات نہ کریں اور دوسرا خلافت کی بات نہ کریں۔ آج ہم کفر کو للکار کے کہہ رہے ہیں، سن لو، آج ہم شریعت کی بھی بات کر رہے ہیں اور قیامت تک بات کرتے رہیں گے۔ آج ہم خلافت کی بات کر رہے ہیں اور قیامت تک خلافت کی بات کرتے رہیں گے۔ ہم تمہیں چیلنج دے کے کہتے ہیں، ہم کفر کو للکار کے کہتے ہیں، تو مسلمانوں کو، نوجوان نسل کو روک کے دکھاؤ۔ اب اللہ کے حکم سے یہ پاکستان کا پرچم اٹھا کے، اسلام کا جھنڈا لہرا کے پوری دنیا میں اللہ کے حکم سے اللہ کے نظام کو نافذ کر دیں گے۔ پھر آئیے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے آپ کو میں پاکستان لفظ کا مطلب بھی بتاتا چلوں کہ لفظ پاکستان کا مطلب کیا ہے۔ آج ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ میرے ساتھ نعرہ بلند کیجئے، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ آج ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی یہ سوچا کہ یہ جو پاکستان لفظ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے پاک استان۔ ہم بچپن سے سنتے اور پڑھتے آئے ہیں، پہلا کلمہ طیب، طیب میں نہ پاک۔ پاک کا مطلب ہے پاک، پاکیزہ، صاف ستھرا۔ استان فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے شہر، رہنے کی جگہ، سٹی۔ تو پاکستان کا مطلب ہوا کہ ایسا شہر جو پاکیزہ ہو۔ اگر ہم اسی پاکستان کو عربی زبان میں کنورٹ کریں تو بنتا ہے مدینہ طیبہ۔ یہ مدینہ طیبہ، اسی لیے ہم اس کو ثانی مدینہ کہتے ہیں۔ پوری دنیا میں دو ریاستیں بنی ہیں اسلام کے نام پہ، ایک مدینہ طیبہ اور دوسرا پاکستان۔ اور انشاءاللہ آپ کوشش کریں، ہم نے جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا تھا
ہم نے اس کی تعبیر تک پہنچنا ہے، اور اللہ کریم نے اس ملک کی تقدیر کو ہمارے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک کی تقدیر کو بدلیں تو علامہ اقبال ہمیں سبق دے کے گئے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔